जिमा का तरीका और उसके चंद आदाब व मसाइल। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बहुस्न और खूब पूरा करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। उसने हमें अपने पैगंबर के ज़रिया ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतला दी। निकाह और बीवी से जिमा शर्मगा की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, ये भी हमें बतला दिया। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें बुराई, फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने हमें कुफ्र व ज़लालत से नजात देकर ईमानवाद की तौफीक बख्शी है। हमें हमेशा अपना कदम बढ़ाने से पहले सोचना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफरादी और समाजी दोनों सतह पे फसाद व बिगाड़ का उनसर ख़त्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक साले मुआशरा की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यार और मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं, जहां अजनबियत अनका और अपनायत कदीम रिश्ता नजर आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक यानी अक़द निकाह के बाद आपस की सारी अजनबियत और सारा पर्दा उठ जाता है, गोया दोनों एक जां दो कालिब हो जाते हैं। ये अल्लाह का बंदों पर बड़ा एहसान है। मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप को अरबी में जिमा और उर्दू में हम बिस्तरी से ताबीर करते हैं। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जिमा के भी साफ सुथरे रहनुमा उसूल दिए हैं। इन उसूलों की जानकारी हर मुस्लिम मर्द व खातून पर ज़रूरी है। सतूर ज़ैल में जिमा का तरीका और इससे मुताल्लिक़ आदाब व मसाइल बयान कर रहा हूँ। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का बहंगा पैदा होगा। अल्लाह ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, अलब क़िरत 2-2-3। तर्जमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहें जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में वत करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत से पहले बयान किया है। अल्लाह का फरमान है, अलब क़िरत 2-2-2। तर्जमा, अब से हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज़ की हालत में बीवी से जिमा ना करो और जब हैज़ से पाक है कर गुस्ल कर ले तवास के साथ इस जगह से जिमा करो जिस जगह जिमा करने की इजाज़त दी है। हैज़ अगली शर्मगाह से आता है। हैज़ का खून आने तक जिमा ममनू ही आवर। जब हैज़ बंद हो जाए तो उसी जगह जिमा करना है जहां से खून आ रहा था। की तफसीर सही अहादीस से भी मुलाहजा फरमा लें ताकि बात मजीद वाज़े हो जाए। रावी हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, जब ये आयत नाजिल, सही अबी दीविद 2164। तर्जमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो उनसे जिमा करो, यानी खा आगे से खा पीछे से खा लिटा कर, यानी औलादा वाली जगह से। एक दूसरी रवायत में इब्न अब्बास ही से मरवी है। सही अल-तिर्मिज़ी 2980। तर्जमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो उनसे जिमा करो। खा बीवी से आगे से सोहबत करो चाहे पीछे की तरफ से करो, मगर पिछली शर्मगाह से बच्चों और हैज़ की हालत में जिमा करने से बच्चों। आज के परफितन दौर में मियाँ बीवी को इस्लाम की ये बात जाननी चाहिए और इसे ही अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। जो लोग फहश वीडियोज़ देखकर गलत तरीके से मनी खारिज करते हैं, इसकी ज़िंदगी से हया निकल जाती है। लम्हा बा लम्हा बेहयाई की राह चलने लगता है। याद रखें, बीवी से इस्लामी तरीके से जिमा करना भी बाइस सवाब है। नबी का फरमान है, सही मुस्लिम 1006। तर्जमा, और बीवी से जिमा करते हुए तुम्हारे उज़्व में सदका है। सहाबा किराम ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या अलिफस में भी अजर मिलता है? अपने फरमाया, बताओ अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या इसे इस गुनाह होता? इसी तरह जब वो इसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। अब नीचे जिमा के चंद आदाब व मसाइल जिक्र किए जाते हैं।
ایک بیوی سے جمع عفت واسمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی واخرہ و برکتوں سے نوازے گا۔ 2 جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ صحیح البخاری 3271 ترجمہ: اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ 4 جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے، جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھیں۔ 5 بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے، باقی دن ورات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ 6 دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جمع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جمع کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ 7 مطلقہ رجاوا کی عدت میں جمع کرنا رجت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رجوع کی نیت سے جمع کیا ہے تو رجوع ثابت ہوگا، اور اگر بغیر رجوع کی نیت سے جمع کر لیا تو اس سے رجوع نہیں ہوگا، مثلاً شہوت ابھر جانے سے عدت میں جمع کر لینا۔ 8 لوگ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جمع بھی ممنوع ہوں گی۔ 9 جمع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کرے۔ ہاں کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ 10 بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس وکنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز ولال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت ووت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہے۔ یاد رہے جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ 11 شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان 2 باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے سیکس، اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ 12 میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہا جو انصاری کے یہاں معروف نہ تھا، تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا ہم صرف ایک ہی انداز سے
جمع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ اور مجھ سے دور رہو، یہاں تک کہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی، اور اس وقت قرآن کی آیت ان سے عام ہرسلام فیتاوا ہرسوام نوے شتامک کے نازل ہوئی، جس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے۔ واقعہ کی تفصیل دیکھیں، صحیح ابی دیود 2164-13۔ نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ صحیح ابی داؤد 2162۔ لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرے لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 14 ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ 15 مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لیتا کا بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ 16 جب جمع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت آبوس وکنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ 17 اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ 18 میاں بیوی کی خلوت اور جمع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیا کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیا کو نصیحت لینا چاہیے جو جمع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی کا فرمان ہے، صحیح البخاری 6069، ترجمہ میری تمام امتوں معاف کر دیا جائے گا مگر جو علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ علانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے فلاں میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت وقت پیدا کر دے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔